دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھی تقریر تھی. پہلی مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی، اس مرتبہ بھی اچھی تقریر تھی. بھارت کو انہوں نے RSS، نازیزم اور ہٹلر اور وہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی، مسلم قتل عام اور 20 لاکھ مسلمانوں کی شہریت کے حوالے سے، توہین رسالت، توہین مذہب کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین افغانستان کے حوالے سے اچھی تقریر تھی، یعنی فوکس تقریر تھی. اور آپ سارے مسلم امہ کے رہنماؤں کے، خیر مسلم امہ نہیں، مسلم امہ، بیوہ امہ، سارے سب کے آپ ان کے سن لیجئے گا بعد میں اور دیکھ لیجئے گا اگر یہ اتنے اس طرح کسی نے ٹو دا پوائنٹ اور فوکسڈ بات کی ہو. اب آ جائیں اس پر کہ تقریر کا اثر کیا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سفارت خانے سست نکلے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جنگ اتنی پر اثر نہیں ہے سفارتی جتنی ہونی چاہیے تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پچھلے 40 سال سے انہیں وزیر خارجہ کیوں لگایا گیا؟ بٹی صاحب انہیں وزیر خارجہ کیوں لگایا گیا؟ وہ تو پہلے سے دیکھے گئے تھے کہ کس قسم کی ان کی خارجہ پالیسی رہی ہے، کس قسم کے ان کے معاملات ہوتے ہیں خارجی جو وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ اتنے ہی ناکام تھے، عمران خان صاحب تو ایک موٹیو لے کر آئے تھے نئے پاکستان میں، تو پھر قریشی صاحب کو کیوں وزیر خارجہ چنا گیا؟ دیکھیں جی، اس کیوں پہ آئیں تو عثمان بزدار پہ بھی کرتے ہیں کہ کیوں لگایا گیا، محمود خان پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں لگایا گیا، فردوس عاشق اعوان پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں لگائی گئیں، اور رزاق داؤد صاحب پہ بات کر لیتے ہیں کیوں لگائے گئے، ندیم بابر صاحب پہ بات کر لیتے ہیں کیوں لگائے گئے. تو اس لیے اس کیوں سے نکلیں. بھٹی صاحب، جہاں سے آپ سے ہمارا تعلق ٹوٹا تھا وہیں سے آگے بات کو بڑھائیں گے. جی میں اچھا دیکھیے، ایک تو جو بات کی محترم ہارون رشید صاحب نے، جنرل امجد شعیب صاحب نے، ان کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنی اوقات دیکھیں، اپنی حیثیت دیکھیں. آپ ہیں کیا؟ بھوکے ننگے، قرضوں میں جکڑے ہوئے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 2 سال آپ سکوت کشمیر آپ نے لفظ ایک استعمال کر لیا. عمران خان اس کے اپوزیشن کہتی ہے ذمہ دار ہے. اس کا مطلب ہے سکوت ڈھاکہ کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے. یہ جو بدحالی ہوئی ہے اس کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے. الفاظ سے میرے ذاتی نہیں ہے، اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا. تو یہ سکوت ڈھاکہ کا بھی پھر عمران خان ہی ذمہ دار ہے. یہ جو آئین نہ بنا 8-9 سال، اس کا بھی عمران خان ہی ذمہ دار ہے. ان کے یہ جو کلبھوشن کے کیس میں انڈین وکیل نے ایک بیان ہمارے نواز شریف کا دیا تھا، وہ بھی عمران خان صاحب نے لکھ کر دیا تھا. یہ جتنی دہشت گردی، یہ بھی عمران خان. دیکھیے خدا کے لیے حقیقت کیا ہے. یہ اقوام متحدہ یرغمال ہے چند بڑی طاقتوں کے پاس، ایلیٹ کلب ہے، کچھ نہیں کرے گا. بدقسمتی سے مسلم دنیا میں مسلمانوں کا خون سب سے سستا ہے. بدقسمتی سے مسلم امہ بیوہ امہ ہے. مودی کو آپ کے سارے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں وہ اعلیٰ سویلین ایوارڈ دے چکے ہیں. بھارت کے ساتھ سب سے بڑی ان کی طاقت ان کا ہے، وہ معاہدے ہیں، ایگریمنٹ ہیں. OIC مکہ ڈکلیریشن سے کشمیر نکل جاتا ہے. OIC دبئی UAE میں آپ کو وہ سشما سوراج مرحومہ کو بلا لیا جاتا ہے. اگر عیسائی ہوتے کشمیر مقبوضہ وادی میں تو آج صورتحال مختلف ہوتی. یہ مفادات کی دنیا ہے بدقسمتی سے. آج مسلم دنیا نو ٹریڈ ود بھارت کر دے، سارے بھارتیوں کو کہے کہ ہم نکال رہے ہیں، کشمیر میں ظلم ہونا بند ہو جائیں گے. آج 5 بڑی طاقتیں بیٹھ جائیں فلسطین اسرائیل پر تو سارا ہو جائے. آپ کا حال کیا ہے؟ کبھی UAE تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو، کبھی فلانا تسلیم کر رہا ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ کبھی کسی سے کہتے ہیں میرے بینک میں پیسے رکھوا دیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بندے لے جائیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ کچھ کر جائیں. اور کتنی خرابیوں کے ذمہ دار، 75,000 جو شہادتیں دیں، کھربوں کا جو نقصان کروایا، آدھی قوم ذہنی مریض بن گئی. اس کے بعد بھی آپ مشکوک کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے دنیا میں. 2.25 سال کی کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، نالائکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ 72 سالہ تسلسل ہے جو ابھی چل رہا ہے، جو ہمارا چل رہا ہے. آپ کے حکمرانوں کے، آپ باقی ملکوں کے بادشاہوں سے ذاتی تعلقات تھے، مگر ملک جو تھا وہ تنہا تھا، ہم جو تھے وہ مرے ہوئے تھے. ہاں، آپ کے سب سے بڑے فیٹر، آپ کے حکمران جو بادشاہ تھے وہ منی لانڈرنگ کرتے تھے. آپ نے فیٹر میں کیوں نہیں آنا تھا؟ آپ کے بادشاہوں نے باہر محل بنا لیے.
औलादे जदादे सेट कर ली। कश्मीर कैसे आप कैसे कर सकते हैं? कश्मीर का मुकदमा आपने, कश्मीर का मुकदमा आप कितने अरसे तक, ये कोई आज 2.25 साल में कश्मीर इन्होंने अपने हाथ से दे दिया? नहीं दिया। भट्टी साहब आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज कर दिया है। पहली बात तो ये कि हारून रशीद साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, जिस पे मैंने बात इसलिए नहीं की क्योंकि मौजू बार का था कि किया 2.25 सालों में किया क्या, बिगनिंग की, आगाज़ किया, यही दुख है जो हम रो रहे हैं। और इसी वजह से कहते हैं कि 3 काम नहीं हुए थे। होमवर्क नहीं था इमरान खान साहब का, राइट पीपल फॉर राइट जॉब ना हो सकी, और एक सबसे आज भी 1.5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ी है महंगाई, महंगाई 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 तबाह कर दिया। और पुलिस पटवार, यानी थाने में जाएं 76, दुकानों पे जाएं 76, बाज़ारों में जाएं 76, सस्ते बाज़ारों में जाएं 76, अब तो खैर सस्ते रही नहीं, यूटिलिटी स्टोर पे कीमतें बढ़ गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए थी, 3-4 बेसिक चीज़ें करनी चाहिए थी। मगर जब आपकी टीम नालायक होगी तो ऐसे ही होगा कि गंदम बहुत ज़्यादा हो, आटा ना मिले, चीनी के गोदाम भरे हों, चीनी ना मिले, पेट्रोल पड़ा हो, नायाब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, अद्वियात, बाकी स्कैंडल, सारे बहुत खुद एहतसाबी, घर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जो दुख हैं। अब आ जाएं अमजद शोएब साहब पे, मैं एग्री नहीं करता और मुझे दुख हो रहा है कि मेरे मोहतरम, हमेशा मेरे बड़े काबिल एहतराम है अमजद शोएब साहब, कह रहे हैं कि धेले का काम नहीं किया। ना करें सर, ना करें, खुदा के लिए। हमने बहुत काम इस 2-2.25 सालों में, पुलवामा से बालाकोट तक, अभिनंदन से करतारपुर राहदारी तक, 3 मरतबा ट्रंप ने सालसी की बात की, वाइट हाउस से कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा तक, मोदी हिटलर से ट्रंप की भारत में तकरीर तक के पाकिस्तान दोस्त है और इमरान खान दोस्त है, और हम और उस दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत काम किया है। और जब आप इमरान खान आया था तो ट्रंप क्या कह रहा था? ताने दे रहा था, ट्वीट पे ट्वीट कर रहा था, 32 अरब डॉलर खा गए हो मेरा, और कर किया क्या है? चीट किया है। और आज क्या कह रहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से इतना कुछ किया है जितना पिछले 12 सालों में नहीं हुआ। कि सर आपकी हैसियत, हमारी हैसियत, इसमें कोई शक नहीं। जब आपका घर मजबूत हो, आप महल्ले में एक महल्ले की बात कर लें, आपके हर बंदे पे कर्जा हो, आपका किचन का खर्चा कोई नहीं उठाता हो, आपके बिजली के बिल कोई देता हो, आपके गैस के बिल कोई देता हो, आपका किराया, आपका वो सफेदी और डिस्टेम्पर कोई करवाता हो, उसके बाद आप कहेंगे आपकी महल्ले में बड़ी इज्जत होगी। और ऊपर से आप मुसलमान हैं जिसका खून सबसे सस्ता है, और ऊपर से मुसलमान भी इकट्ठे नहीं हैं, और ऊपर से कश्मीर है 72 साल। सर हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पठानकोट की FIR गुजरांवाला में करवाई, जो कलभूषण निकला तो भूल गए कि कलभूषण भी था कोई। मुल्ला मंसूर हमारे ईरान साया ममालिक से निकलता है, और कलभूषण उधर से हुसैन पटेल बन के उधर से निकलता है, चाबहार बंदर वो उनको मिल जाती है इंडिया वालों को। हमारे अपने हालात भी तो लेफ्ट राइट दाएं बाएं देखे, अफगानिस्तान उठा के हम उनका बोझ थक गए, और जब भी उधर से आई बुरी खबर ही आई, जब भी उन्होंने कहा हमें मशकूक ही समझा। अच्छा, पहली 2 जुमले वो हारून रशीद साहब ने वो एक तकरीर पर मनी लॉन्ड्रिंग पर इमरान खान साहब ने बात की, तो मनी लॉन्ड्रिंग पर हारून साहब ने कहा कि ये लंदन की तरफ इशारा। तो लंदन की सिर्फ बात सुन लीजिएगा कि हमने क्या लाना अल्ताफ़ हुसैन को, नवाज शरीफ साहब को, इसहाक डार साहब को, हसन हुसैन को, अली इमरान को, सलमान शहबाज को, क्या लाना है? हमारा तो कोई मुआहदा नहीं है। भारत का 1992 से मुआहदा है मुजरमान के एक दूसरे के लेन देन के साथ, बरतानिया के साथ। और पता है 28 सालों में भारत के 4500 करोड़पति और अरबपति बरतानिया में बैठे हैं। पता है 28 सालों में कितने वापस उन्होंने किए हैं बरतानिया से, कितने वापस गए हैं? सिर्फ एक, वीनू भाई पटेल, सुमेर भाई वीनू भाई पटेल, एक गए हैं वापस। और पता है वहाँ कितने मफरूरों का पैसा पड़ा हुआ है? 129 अरब डॉलर। तो 129 अरब डॉलर पड़ा हो, और 800 अरब डॉलर करप्शन वाच इदारा कहता है कि 800 अरब डॉलर मैनेज करती है ये पूरा एक खित्ता जो इन गरीब मुल्कों का लुटा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इतना पैसा हो तो वो क्यों वापस करना चाहेंगे, क्यों करेंगे अरबपतियों और करोड़पतियों को? अब आ जाएं इस पर कि एक वो है कि अनपढ़ अकबर बादशाह था, अनपढ़ था,
اس کو مردم شناسی نے مغل اعظم بنا دیا. آپ نے وہ سنا ہوگا 9 رتن جو وہ اکبر بادشاہ کے دربار میں ہوتے تھے, وہ کیا تھے؟ 9 مشیر تھے. اور وہ ہارون صاحب نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ وہ ایک مشیر کو لینے کے لیے انہوں نے دلی سے کہاں تک کا انہوں نے فاصلہ طے کیا اور لے کے گئے. تو عمران خان صاحب پہلے دن سے پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ایسی ٹیم لاؤں گا کہ پوری دنیا دیکھے گی اور آشش کر اٹھے گی, اور ہر مسئلے کا حل بتاتے رہے 22 سال میں جو بھی مسئلہ آتا تھا. اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مہنگائی اگر ٹیکس لگا کر اور آپ نے مہنگائی کر کے پیسہ حکومت چلانی ہے تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو آج کیا ہے 2 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس پہ سوچنے کی بات ہے کہ خود احتسابی گھر سے شروع نہ ہو سکی. کنفلکٹ آف انٹرسٹ, رزاق داؤد, ندیم بابر, جناب عمر ایوب صاحب کے مبینہ طور پر سسرال کی پاور کمپنیاں, اور اس کے علاوہ لمبی لسٹ ہے, خود وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ختم ہو سکا. اس کے علاوہ رائٹ پیپل فار رائٹ نے بڑی کرسیاں بونے لوگ, چھوٹے لوگ بٹھا دیا اپنے کرسیوں پر. آپ نے 11 کروڑ کا پنجاب بزدار صاحب کے حوالے کر دیا اور اس پر مصر ہیں کہ یہ نہیں یہی چلائیں گے. اور اس کے بعد آپ ریفارمز نہ کر سکے, یعنی پولیس پٹوار ریفارمز نہ کر سکے. اس کے بعد آپ جزا سزا کوئی نہیں, آؤٹ آف کنٹرول زبانیں, سارا دن خود لڑتے ہیں. آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر ایسے ہیں جو تجزیہ کار بن کر اپنے آپ کو ہی گول کرتے رہتے ہیں سارا دن. تو یہ حال ہے.